دل سے اللہ کا نام لینا تقویٰ کرنے کے عین مترادف ہے۔ جیسے ہی آپ اس بڑے نام کو اپنی زبان پر خلوص کے ساتھ لاتے ہیں، آپ متقی ہونا شروع کر دیتے ہیں۔ پہلی بات تو تقویٰ کے بارے میں یہی کہی جاتی ہے کہ یہ ایک بہت ہی خشک چیز ہے، لیکن اس کے ساتھ اگر آقا دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور ان کے حب میں اپنے آپ کو فنا کرنے کی حالت میں جانے کے لیے انسان اپنا سفر ادا کر رہا ہو، تو اس دائرے کے اندر دنیا ادب کے سبھی اچھے اسلوب شامل ہو جاتے ہیں۔ تو یہ صرف کسی کی عطا ہوتی ہے، اس مالک کی عطا ہوتی ہے کہ کبھی وہ آپ سے نعت لکھواتا ہے، کبھی آپ سے حمد لکھواتا ہے، اور کبھی شعروں میں آپ کو احد، بدر اور مدینہ شریف کے مقام پر لے جاتا ہے۔ یہ ایک راستہ ہے جس پہ ہم سب لوگ چلتے چلتے، ہمارے مسلمانوں کا یقین ہے کہ ہم ایک دن اپنی منزل کو پا لیں گے۔ اسی راستے کے ایک مسافر، میرے بہت ہی پرانے استاد، بڑے بھائی، دوست زاہد فخری صاحب ہیں، جن کا تعلق ہم تو شروع سے ہی ان کی کتاب پڑھنے کے بعد کوئی اور رخ اختیار کر گئی تھی، جس پہ میں آج بھی گامزن ہوں۔ تو میری مراد ہے محترم جناب زاہد فخری صاحب۔ میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ السلام علیکم زاہد فخری صاحب، آپ کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام صابر، کیا حال ہیں آپ کے؟ بس الحمدللہ، آپ سنائیں۔ بس اللہ کا کرم ہے۔ ہجرت کا ذکر آپ نے کیا، وہ شہر چھوڑ دیا جس میں دوست رہتے تھے، واہ واہ، مگر یہ ہونا تھا۔ وہ شہر چھوڑ دیا جس میں دوست رہتے تھے، مگر یہ ہونا تھا، یہ ہجرتوں کے ورثے تھے۔ واہ واہ واہ، ہماری بستی کا ایک اور پیڑ سوکھ گیا، ہجرتوں کے سفر پر چلا گیا کوئی۔ واہ واہ واہ، تو یہ ہجرت تو ہمارا ورثہ ہے، وراثت ہے۔ جی جی، اس میں کبھی معاش کے لیے ہے، کبھی کچھ اور سیاسی، سماجی، معاشی اور جبر کے موسم آتے رہتے ہیں۔ ہجرت تو مسلمانوں کا ورثہ ہے۔ بے شک بے شک۔ تو زاہد فخری صاحب، آپ یہ بتائیں کہ آپ کا سفر جو فیصل آباد سے شروع ہوا، آپ تو ماشاءاللہ ہم سے بہت پہلے ہیں۔ آپ کے گروپ میں علی شوکت خواجہ صاحب تھے، یہ اقبال نبیل بھی آپ کے ساتھ ہوتے تھے اسی زمانے میں، اور آپ سے مسعود پہلے مختار تھے، ہاں علی شوکت خواجہ، اقبال نبی تو میرے ساتھ تھے۔ ہاں وہ آپ، ہاں وہ تو میرے اسلم طارق اقبال نبی، جی جی جی، اور ہم سے تھوڑے سے سینئر تھے عالم خان، جی جی، پھر شوکت خواجہ اور مسعود مختار، اور پھر اوپر افتخار نسیم، ریاض مجید، سلیم بتاب، عظیم ہاشمی، حسن زیدی، ہاں، انور محمود خالد، بڑے جی جی نام ہیں۔ وہ جی نام رہ جائے تو معافی چاہتا ہوں۔ جی جی تو جی، ایک بڑا اچھی فضا تھی۔ حلقے کا سیکٹری بھی تھا میں ایک زمانے میں، کافی عرصہ رہا۔ تو آپ بھی آتے رہے، پھر ہمارے بعد آپ لوگ تھے، ماشاءاللہ۔ اور آپ اور کوثر علی تھے اس وقت سیکٹری اور جوائنٹ سیکٹری۔ اور کوثر علی تو ہمارے ان دوستوں میں سے ہے کہ جس کو سنائے بغیر جی، ہماری غزل تشنا رہ جاتی تھی کہ جتنے اچھے مشورے وہ دیتا ہے، جی جی، اور جتنے اچھا سامع ہے اور جتنی محبت سے وہ سنتا ہے۔ جی جی کوثر علی ہمیں ہمیشہ سے دوست ہے، ہمیشہ رہے گا۔ جی جی، ماشاءاللہ۔ اور کوثر علی نعت بھی بڑی اچھی کہتے ہیں اور غزل بھی بڑی اچھی۔ جی ہاں ہاں، ان سے تو ہاں ملاقاتیں رہی ہیں آپ کی موجودگی میں بھی اور آپ کے باقی بعد پھر بھی۔ ہمارے بعد آپ کے ساتھ گروپ تھا، ایک انجم سلیمی تھے، وہ بہت پیارے پیارے لوگ، ہاں جی، اور نظر جاوید نظر آپ کے جاوید دوست۔ مرحوم صاحب، ہاں جی، بس وہ نام بعد کا سارے یاد نہیں رہتے،
جی 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 تو ہمارے ساتھ یہ تھے، خرم خلیق میرے ساتھ تھے، جی ہاں خلیق خرم قریشی، خلیق، ہاں تو یہ پھر ایک ظاہر فخری صاحب یہ سلسلہ بتائیں کہ محبت وہ تھا۔ مانچسٹر بقول افتخار نسیم کہ فیصل آباد سے جو نکلا ہے اس نے ہی عزت پائی ہے، یہ اس کا ایک محاورہ تھا۔ تو اس نے کہا تھا دیکھو ریاض مجید وہیں رہ گئے، بے شک ریاض مجید اردو ادب میں بہت بڑا نام ہے اور نعت کے حوالے نہیں، وہ اپنے ایج گروپ میں بہت بڑا ٹیلنٹ ہے، اس میں کچھ شک نہیں، لیکن ادیم ہاشمی، لیکن مرکز سے دور۔ ہاں لیکن جب ادیم ہاشمی صاحب لاہور میں تشریف لے آئے تو انہوں نے کتنی اللہ نے ان کو شہرت دی، اور پھر اس کے بعد آپ ہیں، آپ جب سے لاہور میں آ گئے ہیں تو آپ ایک بڑے دائرے میں آ گئے ہیں، یعنی کہ یہ ہے کہ جیسے فیصل آباد میں ایک چھوٹا سا منی ایئرپورٹ ہوتا تھا جس سے کوئی بھی انٹرنیشنل فلائٹ لینی ہو تو ہمیں کراچی جانا پڑتا تھا یا اسلام آباد جانا پڑتا تھا، لیکن لاہور بھی آ کر جب اب کبھی اس زمانے میں پارک ٹی ہاؤس میں آتے تھے تو وہ ہمیں اس طریقے سے دیکھتے تھے کہ یہ ایک قصبے سے آئے ہیں جو فیصل آباد سے آئے ہیں، اور پارک ٹی ہاؤس میں ہم لائن میں بیٹھ جاتے تھے، ان کی وہ حلقہ ارباب، جب تک کہ آپ کی واقفیت نہ ہو آپ بہت اچھا شعر خالد احمد، نجیب احمد اور ان جیسے بڑے استادوں کے سامنے اپنے آپ کو ہاں پھر منوانا لاہور ہے۔ میں تو پھر یہ اصل میں بات یہ ہے کہ میں ہمیشہ سمجھتا ہوں کہ جو اچھی شاعری ہے یا اچھا ادب ہے وہ ہمیشہ مضافات میں تخلیق ہوتا ہے، جی لیکن اس کو اظہار کے ذرائع جو ہیں وہ مرکز میں آ کے ملتے ہیں، مین سٹریم جسے آپ کہتے ہیں، جی 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 وہ اس وقت اسے ملتی ہے۔ لیکن اب تو زمانہ کچھ اور بدل گیا ہے، میڈیا کی وجہ سے، سوشل میڈیا کی وجہ سے، کہ اب دیہات سے بھی ایک چیز چلتی ہے تو پوری دنیا میں پھیل جاتی ہے۔ تو اب مسئلے نے ہمارے دور میں یہ تھا کہ ہم مرکز میں آئیں تو کوئی آگے بڑھنے کے راستے ملتے تھے، نہیں، پھر لیکن آپ نے ہمارا راستہ کھول دیا انگلینڈ کا، تو وہ ہم 10 سال آپ کی نہیں، وہ میزبانی ایکچولی میں آتے رہے وہ اور تو ایک آواز ہوتی ہے، اس آواز نے پھیلنا ہی ہوتا ہے۔ پھیلنا ہی۔ وہ یثرب سے آواز نکلے گی تو وہ مدینہ بن جائے گی، اور مدینہ سے جب نکلے گی تو وہ ساری دنیا میں اسپین تک پہنچ جائے گی۔ یہ سچ اور بالکل صحیح۔ حق کو نکلنا ہے اور اس نے پھیلنا ہے۔ کسی نے اچھا شعر کہا ہو تو وہ شعر اپنا سفر خود ہی طے کرتا ہوا پہنچ جاتا ہے ہر دل پر، ہر زبان پر، اور پھر اس کے تراجم بھی ہوتے ہیں، جیسے اقبال کے تراجم ہوئے ہیں، جیسے رومی کے تراجم ہوئے ہیں، جیسے ہم نے جان ایلیٹ۔ پر جب آپ عوام کی بات کرتے ہیں، جی ہاں، آپ کا آپ ادب برائے زندگی جب لکھتے ہیں تو پھر شہرت کے دروازے، جب لوگ آپ کو اپنا سمجھنے لگ جاتے ہیں، جیسے آپ کوئی ایسی چیز لکھتے ہیں جیسے ماں پہ لکھ دی یا باپ پہ لکھ دی کوئی ایسی نظم، تو لوگ سمجھیں یہ میری ماں پہ لکھی ہوئی ہے۔ جی 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 اسی طرح ساری تخلیقات ہیں کہ آپ لوگوں کی ترجمانی بھی کرتے ہیں اور اپنا حال زار بھی بتاتے ہیں، تو محبت اس طرح پھیلتی ہے۔ جی جی نہیں، جیسے آپ کی شاعری میں تو سب سے پہلے یہ گھر کی محبت، ماں کی محبت، باپ کی محبت، بیٹی کی محبت، بچوں کی محبت، آپ تو ایک ایسے فنکار ہیں کہ آپ ہنسا بھی دیتے ہیں مزاحیہ شاعری کرتے ہوئے، اور آپ ماں کی محبت میں، ماں کے دکھ میں لوگوں کو رلا بھی دیتے ہیں، اور پھر اس کے ساتھ ہی آپ اس کو سافٹ کرتے ہیں اور کور اپ کرتے ہیں بہت خوبصورت اچھی نعت سے، اور پھر ہم پہ جا کر اس کو ختم بھی کر دیتے ہیں۔ جب ہم سے شروع کرتے ہیں تو ہم ماں کی محبت تک لے جا کر آپ انسان کو فنا کر دیتے ہیں۔ یہ آپ میں فن ہے، آپ تو فن خطابت، یہ تو بس آپ یہ کسی نے میرے بارے میں، میرے دوست سلمان گیلانی کہتے ہیں کہ یہ نعت کی عطا کی وجہ سے ساری بہاریں لگی ہوئی ہیں۔ بے شک بے شک، میں بھی یہی سمجھتا ہوں کہ نعت میرا اتنا تعارف ہے، جی نبی کی نعت کہتا ہوں، تو یہ اسی وجہ سے ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ میں نے جو نعت نبی جب سے لکھنا شروع کی تو مجھے لوگوں نے اپنے دل میں بہت جگہ دی، روزانہ میری حاضری لگتی ہے، ماشاء اللہ پاکستان کے سارے نعت خواں میری نعتیں پڑھتے ہیں، ماشاء تو اللہ، میری یہ تو خوش، حاضری روز لگ جاتی ہے۔ اب کوئی نہ تما رہی نہ کوئی خواہش رہی، یہی ہے ماشاء اللہ۔ کہ جب کوئی نعت کے حوالے سے بات کرتا ہے تو میرا کٹ رہی ہے ہاں نہیں، وہ سگنل کی طرف سے ہوگی، میری طرف چلے سے میں نعت۔ نہ تھا۔ اچھا
چلے میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ بالکل ٹھیک آ رہی ہے, آپ تھوڑا سا نیچے ہو جائیں. چلے میں ٹھیک ہے, ہاں یہ ٹھیک ہے. چلے میری کوشش ہوتی ہے کہ آج کل آن لائن انٹرویو ہو رہے ہیں تو آپ کا تو بہت میرے لیے اسپیشل بھی ہے, آپ سے محبت بھی ہے. ہاں انہیں بڑی مہربانی, آپ بڑے بھائی ہیں بھائی. انگلینڈ والوں سے تو بہت ہی پیار ہے. ہمارے دوست خورشید صاحب لندن میں ہیں, جی جی, وہ بڑے ہمارے محرک بھی ہیں بہت سی چیزوں کے, جی جی, اور محبت سے تنقید بھی کرتے ہیں, پیار بھی کرتے ہیں. اور میرے انکل افضل ادھر رہتے ہیں, اور بے شمار میں نام کم لے رہا ہوں کہ پھر کوئی نام رہ گیا تو اتنی محبت پھیلی ہوئی ہے آپ نے بھائی. برطانیہ کی طرف سے بھی سبھی لوگ آپ کا انتظار کر رہے ہیں, اور انشاءاللہ جیسے حالات صحیح ہوتے ہیں لوگ میں آپ کو کوشش محبت کروں گا کرتے ہیں. کہ نئی چیزیں سنائی جائیں, تاکہ بہت سی چیزیں تو نیٹ پہ موجود ہیں, لوگ سنتے رہتے ہیں. ہاں تو پہلے اگر آپ نعت سنا دیجئے, نعت جہاں. جی بسم اللہ. جی میں سناتا ہوں. میں شاہ دو جہاں کے حالہ شفقت میں رہتا ہوں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. میں شاہ دو جہاں کے حالہ شفقت میں رہتا ہوں. نبی کا نعت گو ہوں, سایہ رحمت میں رہتا ہوں. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. میں شاہ دو جہاں کے حالہ شفقت میں رہتا ہوں. نبی کا نعت گو ہوں, سایہ رحمت میں رہتا ہوں. واہ. مدینے سے بھی دوری مجھ کو اب دوری نہیں لگتی. سبحان اللہ. مدینے سے بھی دوری اب مجھے دوری نہیں لگتی. میں اپنے گھر میں رہ کر آپ کی قربت میں رہتا ہوں. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. مدینے سے بھی دوری اب مجھے دوری نہیں لگتی. میں اپنے گھر میں رہ کر آپ کی قربت میں رہتا ہوں. مجھے چاروں طرف سے آپ کی خوشبوئیں آتی ہیں. مجھے چاروں طرف سے آپ کی خوشبوئیں آتی ہیں, کہ جیسے رات دن میں آپ کی خدمت میں رہتا ہوں. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. مجھے چاروں طرف سے آپ کی خوشبوئیں آتی ہیں, جیسے رات دن میں آپ کی خدمت میں رہتا ہوں. جیسے رات دن میں آپ کی خدمت میں رہتا ہوں. میرے کاغذ قلم دونوں ہی جیسے جھوم اٹھتے ہیں. میرے کاغذ قلم دونوں ہی جیسے جھوم اٹھتے ہیں, کہ جتنی دیر بھی میں عرصہ مدحت میں رہتا ہوں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. میرے کاغذ قلم دونوں ہی جیسے جھوم اٹھتے ہیں, کہ جتنی دیر بھی میں عرصہ مدحت میں رہتا ہوں. مجھے لگتا ہے میری نعت سنتے ہیں شہ والا. مجھے لگتا ہے میری نعت سنتے ہیں شہ والا. اسی ایک بات پہ خوش ہوں, اسی لذت میں رہتا ہوں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. مجھے لگتا ہے میری نعت سنتے ہیں شہ والا. مجھے لگتا ہے میری نعت سنتے ہیں شہ والا. اسی ایک بات پہ خوش ہوں, اسی لذت میں رہتا ہوں. درود پاک کی نعمت ملی ہے مجھ کو ورثے میں. درود پاک کی نعمت ملی ہے مجھ کو ورثے میں. میں اس نعمت کی ہر دم پھیلتی برکت میں رہتا ہوں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. درود پاک کی نعمت ملی ہے مجھ کو ورثے میں. میں اس نعمت کی ہر دم پھیلتی برکت میں رہتا ہوں. میں اس نعمت کی ہر دم پھیلتی برکت میں رہتا ہوں. اور مگتا ہے کہ میرا بھی نام ہے فخری غلامان محمد میں. سبحان اللہ. میرا بھی نام ہے فخری غلامان محمد میں. میں ذرہ ہوں مگر صحراؤں کی وسعت میں رہتا ہوں. سبحان اللہ, ذرہ ہوں مگر صحراؤں کی وسعت میں رہتا ہوں. میں شاہ دو جہاں کے حالہ شفقت میں رہتا ہوں. نبی کا نعت گو ہوں, سایہ رحمت میں رہتا ہوں. سبحان اللہ, ماشاء اللہ جی, کیا بات ہے. تو فقیر صاحب یہ بتائیں کہ جب آپ لاہور میں آنے سے پہلے بھی مجھے یاد ہے کہ وہ
اس وقت جب آپ فیصل آباد میں ہوتے تھے تو جب کبھی بھی لاہور سے تشریف لاتے تھے دلدار پرویز بھٹی صاحب اور وہ میرے دوست ہیں. طاولہ قاسمی، حسن رضوی مرحوم اور امجد صاحب، تو وہ سب کی میزبانی کا. اور منیر نیازی صاحب، منیر نیازی صاحب اور صاحب تو نیازی ٹھہرتے صاحب کے مل کر، اور حوالے سے احمد دین کاظمی صاحب بھی قاسم میرے صاحب، ہاں، مجھے لیکن یہ میزبانی کہ کا. آپ ان لوگوں میں شامل نہیں ہیں کہ جنہوں نے آ کر لاہور میں ہی سب کچھ کیا. آپ تو فیصل آباد میں بھی جب تھے تو آپ وہ بہت اچھی شاعری کرتے تھے. آپ مختلف جی شاعری کرتے تھے جو فیصل آباد میں لکھنے والے لوگ تھے. ہم تو خیر ہم تو وہ لوگ ہیں جو آپ کو فالو کرنے والے، لیکن جو بس وہ اصل میں آپ کو پتہ ہے وہ ڈیبیٹ کی وجہ سے میری شہرت تو یونیورسٹیوں میں ہو چکی تھی پورے ہاں تو پاکستان میں، اس لیے نا تو پھر شاعری بس. کیونکہ وہ آپ کے اندر وہ انداز ہے جو وہ اس میں کہیں شورج کا انداز بھی نظر آ جاتا ہے جب آپ سورج نکال رہے ہوتے ہیں تو سورج نکال رہے ہوتے ہیں. تو اس طریقے سے یہ ہم نے سارا دیکھا ہے آپ کو. تو اب کیا سمجھتے ہیں کہ آپ آج کل جو شاعری ہو رہی ہے اس شاعری کا مقام کیا ہے، اس وقت کیا ہے اور آنے والے زمانوں میں کیا ہونا؟ میں نے بہت پہلے بھی سبق کہیں کہا تھا کہ یہ صدی بھی غزل کی صدی ہے. جی جی ہاں، نظم اپنی جگہ پہ بہت بڑی صنف ہے اور اس میں بہت باکمال شاعری ہوئی ہے، جی انگریزی ادب میں بھی اور اردو ادب میں بھی. جی جی لیکن غزل کا جو لوچ ہے یا غزل کی جو اندر ڈیپتھ ہے جی جی وہ اس کا ایک الگ ہی مزہ ہے. جی جی اور اس کو ہمارے اساتذہ نے اور پھر نئی نسل نے تو اس کو بہت ہی خوبصورت انداز میں نئے نئے مضامین باندھ کے ایک طویل فہرست ہے میرے پاس، جو ہمارے ہم اثر بھی ہیں، ہم سے پہلے بھی ہیں، اور ہمارے بعد آنے والی ایک پوری کھیپ ہے جو بہت ہی عمدہ غزل لکھ رہی ہے. اور اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اگلی صدی بھی، اس کے بعد جو صدی آنی ہے وہ بھی غزل ہی کی صدی ہوگی. اتنی اچھی غزل لکھی جا رہی ہے. اگر میں ایک بھی نام لوں گا تو باقی ناموں سے نہیں ہاں وہ ناانصافی ہوگی. وہ سارے ہی اچھا لکھتے ہیں، ایک سے بڑھ کر ایک. تو اب وہ جو ایک گروپ اس میں صرف یہ کہتا ہوں، میں اپنے دوستوں کو اور بچوں کو ہمیشہ جو میرے بعد آنے والے ہیں انہیں بھی یہ کہتا ہوں کہ کوشش کریں کہ آپ تھوڑا سا آپ کا چھاپا الگ ہو. یہ بات میں آپ لوگوں سے بھی دوستوں سے ہمیشہ کہتا ہوں. جی ہاں آپ ہمیشہ کہتے ہیں جیسے پہچان ہو، جیسے دیکھیں انور مسعود اتنے بڑے شاعر ہیں، اس کے نیچے ہم جو ان کے قبیلے کے لوگ ہیں ان میں آپ سب کا دیکھیں، سرفراز شاہد دیکھیں، ڈاکٹر انعام دیکھیں، خالد مسعود دیکھیں، گیلانی دیکھیں، مجھے دیکھیں، شہیر کو دیکھیں، یہ سارے لوگ ان کے چھابے الگ ہیں. کوئی کسی کے رنگ میں نہیں دکھتا. جی جی یعنی کہ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ غزل میں بھی اگر سب کے اپنے اپنے چھاپے، ایسے نہ لگے کہ ایک شاعر بیٹھا سب کی غزلیں لکھ رہا ہے. جی ہاں نہیں وہ یہ ایسا محسوس ہوتا ہے کبھی کبھی کہ جو ایک ہی ڈکشن چل رہی ہے، ایک ہی تھاٹ آگے چل رہا ہے. ہاں جی اپنی اپنی واردات، اپنی اپنی شاعری، اپنے اپنا چھاپا بنا کر اگر کوئی لکھے گا وہی پھر اوپر آئے گا. اور وہ آتے بھی ہیں پھر اوپر. لیکن شاعر سارے اچھے. یہ مجھے خوشی ہے کہ ہمارے بعد آنے والے ہم سے کچھ بہتر ہی نظر آتے ہیں بیچ میں ماشاءاللہ. نہیں ان کے تجربات نئے ہیں، ان کے جو معاملات جن چیزوں سے وہ انہوں نے اس دور میں آنکھیں کھولی ہیں نا جس میں مسائل زیادہ ہیں. دیکھیں کہاں یہ چھوٹا سا یہ جو آپ بات کر رہے ہیں اس چھوٹے سے کیمرے میں کیا کچھ بند ہو گیا. تو انہوں نے نئی ڈکشن کے ساتھ بڑی باتیں کی ہیں. اچھا ہے ماشاءاللہ. غزل کا سفر جاری ہے اور جاری رہے گا. ہاں تو فضلی صاحب آپ ایک غزل سنائیں آپ، کیونکہ میں اگر فرمائش کروں گا تو وہ تو فرمائش تو بہت زیادہ ہے، بہت سے لوگوں کی مجھے فرمائشیں ہیں کہ آپ سے سنیں، لیکن کیونکہ اس کو محدود بھی رکھنا ہے، آپ بھی نہ تھک جائیں، تو اس لیے آپ اپنی مرضی سے کوئی پہلے ایک غزل تو سنائیں، پھر دوسری سنتے ہیں، پھر پنجابی کی طرف آئیں گے، مزاح کی طرف آتے ہیں. چلے میں کوشش کر رہا ہوں کہ نئی چیزیں جو بہت کم اس پہ آئی ہیں سوشل میڈیا پہ، تو وہ میں چاہتا ہوں کہ مہربانی نیٹ کے علاوہ جو ہوں جی
میری ایک غزل ہے جو جس کو آپ کو وہ جو آپ کے ساتھ بھی بہت جھیلوں پہ ہم گئے، ورڈزورتھ کے گھر جاتے تھے، وہ 7 جھیلوں پہ میں کہا کرتا تھا کہ ورڈزورتھ 7 جھیلوں کے کنارے پہ بیٹھ کے غزلیں لکھتا تھا، اور منیر نیازی گدے نالے پر اس کا مکان تھا، گھر تھا، وہاں بیٹھ کر اس نے ورڈزورتھ سے بھی زیادہ اچھی شاعری کی۔ بے شک یہ ہمیں اپنی چیزوں پہ فخر کرنا چاہیے، کیسے کیسے اچھے لوگ ہمارے درمیان ہیں، تھے اور رہیں گے انشاءاللہ۔ ظاہر فخری صاحب، وہ منیر نیازی صاحب کے حوالے سے کوئی ایک آدھ اچھا سا واقعہ؟ منیر صاحب کے تو فکرے تھے، اور فکروں پہ تو ماشاءاللہ وہ ایک دن مجھے کہنے لگے، یار کل 2 بندے میرے پاس آئے، ایک ہولی ہولی جھوٹ بول رہا سی، ایک فر فر جھوٹ بول میں نے ان دونوں بندوں کے نام بتائے تو بڑے خوش ہوئے، کہتے تمہیں ہر بات کا پتا ہوتا ہے۔ منیر صاحب تو کمال ہے، وہ تو انہیں جب ایک بہت ہی واجبی سی شکل کے بندے نے کہا کہ منیر صاحب دریا کا کنارہ ہو، بینچ ہو اور چائے ہو اور آپ کی شاعری ہو، تو کہندے لیکن تو اتھے نہ ہوئے۔ لیکن منیر صاحب کچھ لوگ لاجواب کر جاتے تھے، جیسے ڈاکٹر ریاض مجید بہت بڑے فکرے باز ہیں، تو منیر صاحب ایک دن میرے گھر بیٹھے ہوئے تھے فیصل آباد، تو یونیورسٹی کے بچے آئے ہوئے تھے، تو ایک بچی نے پوچھا، اب سوال جواب کی محفل ہو رہی تھی کہ منیر صاحب آپ کی شاعری میں جنگل بہت ہے، کہتے میں جنگل ویکھے ہی بہت، میں کوئی جنگل ویکھے، سندر باندہ جنگل میں ویکھے، افریقہ دے جنگل میں ویکھے، امریکہ دے جنگل میں ویکھے، چھانگے مانگے بھی میں رہا ہیں ایک ہفتہ، میں کوئی جنگل ویکھے۔ ڈاکٹر ریاض جی نے کہا ہاں جی انہاں تے شیر نے بھی نہیں ویکھے۔ وہ کوئی محفل زعفران ہوئی تو وہ کہنے لگے ریاض جی کو، چاقو سے گدگدیاں نہ کیا کر۔ ایک بڑا فکرے باز دوسرے فکرے باز کو کیسی خوبصورت بات، یہ ایک بڑا اچھا ایک میلہ لگا تھا، ایسے لوگ قوموں کا ضمیر ہوا کرتے ہیں صابر صاحب۔ لاہور میں اب بڑی بے رونقی ہے، اب لاہور میں کچھ بھی نہیں ہے، ہمارے مشاہیر میں ظفر اقبال اور امجد اسلام امجد عطا صاحب، ان سب کے لمحے زندگی کرے، آمین، اور مرتضیٰ برلاس صاحب تو اب اسلام آباد، ہاں جنہوں نے میری اور تابش کی انگلی پکڑ کر ہمیں مشاعروں میں لوگوں کے سامنے پیش کیا اور محبتیں۔ نہیں ماشاءاللہ آپ میں یہ خوبی ہے، اور آپ ان چند لوگوں میں سے ہیں جو آپ سمجھ، جیسے مرتضیٰ برلاس صاحب نے کتنے لوگوں کو پروموٹ کیا ہے، شاعر تو آپ پہلے ہی تھے، مرتضیٰ برلاس صاحب کے پاس جانے سے پہلے ہی آپ شاعر تو تھے، لیکن آپ کا تعلق وہ چھوٹی بستیوں سے تھا، لیکن جب انہوں نے آپ کے اندر فن دیکھا، آپ کی شاعری سنی، اور پھر ان کو جہاں بھی موقع ملا وہ آپ کو انہوں نے متعارف کروایا۔ اور دوسرے ڈاکٹر انعام الحق جاوید نے ہمیشہ مجھے مزاح کی طرف ڈاکٹر صاحب لائے۔ جی 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 ڈاکٹر انعام الحق جاوید وہ سمجھتے تھے یار یہ فیصل آباد کا ہے، اور ہمیشہ انہوں نے زندگی میں اچھے مشورے دیے، اور میں ہمیشہ ہی سمجھتا ہوں کہ ڈاکٹر انعام کا بھی ہمارے سب کے گرو ہیں، مزاح نگاروں کے۔ جی 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 ہاں، نہیں وہ تو آپ کے انہوں نے مزاح کی ڈاکٹر انعام صاحب سے، کیونکہ انٹرویو کرنے والا ہوں میں، تو ان سے بھی سوالات ہوں گے، تو بہت محبت والے ہیں وہ، اور اس میں ان کو یہ جو مزاحیہ شاعری ہے، میرے خیال میں پاکستان میں اس کا سفر جب ابتدا ہوئی تھی، اس میں ضیاء الحق قاسمی مرحوم، دلاور فغار صاحب اور ضمیر جعفری صاحب، اور کراچی میں بہت اچھا مزاح لکھا جاتا رہا اور جاتا ہے، جیسے اطہر شاہ خان جیتی ہے، عنایت علی خان ہیں، جلیسی ہیں، آغا ہیں، جی جی جی، اور ہمارے دوست وہ سرفراز شاہد صاحب، ہاں سرفراز شاہد صاحب۔ لیکن یہ کہ جیسے آپ نے کہا نا خالد مسعود خان جی، جیسے آپ نے کہا نا کہ یہ جتنی آپ کے 11 ہے یا 12 ہے، مجھے پتا ہے اس وقت 10 تھے، جب گیلانی صاحب گلاسکو میں ہمیں مشاعرے میں ملے تو ڈاکٹر انعام نے کہا یار تو کیا کس طرف لگا ہوا ہے، ہماری مزاح 11 کمپلیٹ ہو کمپلیٹ ہوئی تھی، گیلانی صاحب کو بھی کھینچ کے ڈاکٹر صاحب اور میں نے کہا کہ آپ آئیں،
گیلانی صاحب سے بہت پرانا دوستی ہے انٹر کالجیٹ مشاعروں کی. جی 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 بڑے ہاں میرا ان کے ساتھ بہت سفر رہتا ہے. ہم نے ایک پروگرام بھی دنیا ٹی وی پہ کیا 1 سال 1.5 سال. جی جی جی. تو بڑی محبتیں ہیں, میرے سفر کے ساتھی ہیں. نہیں بہت آپ مزیدار ہر کوئی محبت کرتا ہے کیونکہ آپ تو لوگوں سے محبت کرتے ہیں, یہ فن آپ میں اس ہے. کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے, اس کے علاوہ کوئی نہ کوئی زبان ہے نہ کوئی عمل ایسا ہے جس سے آپ کسی کو اپنے قریب کر سکیں. محبت ہی ہے. جی 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 جی. وہاں جو میرے ساتھ کے دوست ہیں وہ پوچھتے ہیں کہ آپ کے چہرے پہ ابھی تک پرانی روشنی کیوں زندہ ہے, تو یہی ہے کہ ہمارے دل جو ہیں اگر صاف رکھیں گے ان دلوں کو تو بہت محبتیں پھیلیں گی. جی 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 جی. تو جناب ایک خوبصورت غزل عطا فرمائیے. جی. شام تک یہ ذرا وہ انگلینڈ کی جھیلیں اور نلتر کی جھیلیں ذرا دریا ذہن میں لائیے. شام تک ان پتھروں پہ بیٹھنا اور سوچنا. واہ واہ واہ. شام تک ان پتھروں پہ بیٹھنا اور سوچنا, پاؤں ٹھنڈے پانیوں میں ڈالنا اور سوچنا. واہ 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 واہ. شام تک ان پتھروں پہ بیٹھنا اور سوچنا, واہ. پاؤں ٹھنڈے پانیوں میں ڈالنا اور سوچنا. وہ بھی آگے اس کنارے پر کہیں بیٹھا نہ ہو. واہ. وہ بھی آگے اس کنارے پر کہیں بیٹھا نہ ہو. پھول بہتے پانیوں میں پھینکنا اور سوچنا. واہ 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 واہ. وہ بھی آگے اس کنارے پر کہیں بیٹھا نہ ہو. واہ واہ. پھول بہتے پانیوں میں پھینکنا اور سوچنا. دیکھ کر آنا اسے ان جنگلوں کے پار تک. واہ. دور تک ان راستوں پہ بھاگنا اور سوچنا. واہ 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 واہ. دیکھ کر آنا اسے ان جنگلوں کے پار تک. دور تک ان راستوں پہ بھاگنا اور سوچنا. دور تک ان راستوں پہ بھاگنا اور سوچنا. جانے اس میں رہنے والے وارثوں کو کیا ہوا. جانے اس میں رہنے والے وارثوں کو کیا ہوا. پھر کوئی خالی حویلی دیکھنا اور سوچنا. کیا بات ہے. جانے اس میں رہنے والے وارثوں کو کیا ہوا. واہ واہ واہ. پھر کوئی خالی حویلی دیکھنا اور سوچنا. واہ واہ. زندگی دستکیں سننا کبھی محسوس کرنا آہٹیں. زندگی کیسے کٹے گی اس مسلسل یاد میں. یہ بھی کیا ہر وقت اس کو سوچنا اور سوچنا. دستکیں سننا کبھی محسوس کرنا آہٹیں. رات بھر کمرے میں تنہا جاگنا اور سوچنا. واہ واہ. دستکیں سننا کبھی محسوس کرنا آہٹیں. واہ. رات بھر کمرے میں تنہا جاگنا اور سوچنا. کون سی منزل پہ ہیں فقری تیرے بچھڑے ہوئے. رہ میں بیٹھے پنچھیوں سے پوچھنا اور سوچنا. واہ 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 واہ. تو فوجی صاحب یہ ماشاءاللہ برطانیہ میں تو اتنے تجربات ہیں آپ کے. ہم دن رات پورا مہینہ اکٹھے رہتے تھے اور یہ اپنے آپ کی میزبانی کے دن. شہزاد بیگ صاحب بھی آ گئے, ہم ان کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. یہ بھی آگے اس انٹرویو میں آپ سے کچھ سوال کرنا چاہتے ہیں. لوگ تو بہت نئے لکھنے والوں میں بڑا اچھا ماشاءاللہ اضافہ ہیں. اور یہ شہزاد بیگ صاحب یہ میرے شہر سے ہیں. ہاں شہزاد بیگ صاحب خوش آمدید. خوش آمدید جناب. آپ سب کا احباب کا بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. تو شہزاد بیگ صاحب, جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آج زاہد فخری صاحب سے ہم انٹرویو کر رہے ہیں, تو کچھ سوالات, کچھ ہم نے نعت بھی سنی, نعت شریف بھی سنی ہے, ایک غزل بھی سنی ہے, کچھ باتیں بھی ہوئی ہیں. تو آپ بھی اس گفتگو میں شامل ہو جائیے کہ ہمارے فیصل آباد سے, ہم سے بڑے لوگوں میں, اور شاعر کسی شہر کا نہیں ہوتا ہے. شاعر جو ہوتا ہے وہ زبان کا ہوتا ہے, اس میں کوئی شک نہیں. اور جو شاعر ہے وہ دنیا کے لیے ہوتا ہے, اور اس کی سوچ جو ہے وہ اس کو ہم چھوٹا نہیں کر سکتے. ہر شاعر ایک مکمل سوچ, ایک مکمل زاویہ لے کر بات کرتا ہے.
تو وہ یونیورسل ہوتا ہے. تو جناب زاہد فخری صاحب یہ بتائیں کہ برطانیہ میں جیسے کہ بات ہو رہی تھی، ہم پہاڑوں میں جایا کرتے تھے اور سورج کو غروب ہوتے دیکھتے تھے، اور کیا کیا کتنے بڑے بڑے لوگ ہمارے ساتھ ہوتے تھے، مرتضیٰ برلاس صاحب، ندا فاضلی صاحب، اور افتخار نسیم، اور حمایت علی شاعر صاحب، اختر شمار صاحب، اور منصور اختر شمار بہت اچھے غزل کے شاعر ہیں ماشاءاللہ. ہاں، اور وہ اپنا گروپ رات کو اس میں ہم نے 1 مہینہ گزر جاتا تھا تو ہمیں پتہ نہیں لگتا تھا. شوکت فہمی ہمارے ساتھ ہوتے تھے. ہاں جی، کیا اچھی غزل کہتے ہیں. ہاں، آغا نثار صاحب، سر میں اتنے اگر لوگ 180 لوگ ہیں جو اب تک. آغا نثار تو پینٹر بھی بڑے اچھے اور شاعر بھی ماشاءاللہ. ہاں جی، اور کھانے کے معاملے میں بھی آپ دونوں کیا بات ہے. پہلے تو آپ کو پتا ہے کہ میں ہی کھانا پکاتا تھا، لیکن اس نے مجھ سے بھی اچھا پکایا، تو میں نے کہا کہ آج آپ کو کہیں ماشاءاللہ. میں آپ کی باتیں ساری اوپن کر رہے ہیں فخری صاحب. آپ کی باتیں اوپن کر رہے ہیں. نہیں، وہ اوپن باتیں اتنی مزے کی باتیں ہیں کہ بس ایک گھر کی طرح رہنا. شہزاد صاحب اتنی اچھی ہیں کہ مجھے جو اپنے وطن سے دوری تھی، اپنے شہر سے دوری تھی، اپنے وطن سے دوری تھی، اور میں جو ادب سے دور ہوتا تھا، یہ 1 مہینے میں میں اتنا فل ہو جاتا تھا کہ مجھے نئے خیالات، میرا ذہن وسیع ہو جاتا تھا، اور جب اگلے سال تک جب یہ واپس آتے تھے تو میں کتنا کام کر چکا ہوتا تھا، کتنا لکھ چکا ہوتا تھا. تو یہ دوستوں کی محبت اور ان کی شفقت ہے کہ یہ ہمارے پاس تشریف لائے تھے. تو ہم نے تو کچھ بھی نہیں کیا، ہم نے تو لوگوں کے لیے جو پبلک یہاں برطانیہ میں، یہ کاروان ادب برطانیہ کو کریڈٹ جاتا ہے. یہ آپ کی وہ جو ادبی کانفرنسیں ہوئی ہیں، آپ نے جو مشاعرے ہوئے، کانفرنسز ہوئی، اور 20 سے بین الاقوامی معیار کے بہت مشاعرے. ہاں جی، اس میں اتنے بڑے بڑے لوگ آئے ہیں اور اتنی گفتگو ہوئی ہے. اچھا، مشاعروں کی ریکارڈنگ تو ہے، وہ تو چلے دنیا میں ہے، اخباروں میں ہے. اچھا، کانفرنس کی بھی ریکارڈنگ موجود ہے. لیکن اس کے علاوہ جو شہزاد بیگ صاحب، جو رات کو گفتگو 1 مہینہ پوری ہونی ہے، اور اس میں 8 9 اور ایک دفعہ تو 21 کے قریب لوگ تھے یورپ والے ملا کر، 1 مہینے تک 15 16 لوگوں نے رہنا ہے ڈیلی. تو روزانہ ہی کوئی نہ کوئی ہماری ادبی نشست ہوتی تھی، گفتگو بھی. کیا بات. سعادت سعید صاحب سے کبھی شگل میلہ ہو جاتا، اے ڈی جوش ہوتے تھے. میں زاہد فخری صاحب سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. جی بسم اللہ. جی زاہد فخری صاحب، جس طرح کے آج کی دنیا ہے بہت سکڑ کر رہ گئی ہے کرونا کی وجہ سے. پچھلے دنوں لاہور میں ایک مشاعرہ تھا، ہم آپ کا بڑی محبت سے، شدت سے انتظار کرتے رہے، لیکن آپ نے کہا کہ میں اپنے شہر میں ہی مشاعرے میں نہیں آؤں گا. یہ جو گھٹن ہے، اس کو شاعر دیپ توڑے گا یا کہ اس کو خود پر سوار کرے گا؟ لاہور میں آپ عید کے مشاعرے کی بات کر رہے ہیں؟ ٹیلی ویژن کا جو مشاعرہ تھا. ہاں، جی پی ٹی وی کا. بس یار شہزاد، مجھے پتا تھا سارا کچھ، بلکہ میری خواہش تھی کہ آپ آئے ہوئے ہیں تو ملاقات بھی ہو جائے گی. لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ میں ایک تو تھوڑے سے مسائل ہیں صحت کے، تو وہ بظاہر تو نظر نہیں آتے، تو کچھ بچوں کی طرف سے سختی تھی، تو میں واقعی نہیں آ سکا، اور پھر میں کہیں بھی نہیں جا سکا. جیو والوں نے بھی بلایا اور بھی لوگوں نے، پھر میں نے معذرت نہیں کی. لیکن انشاءاللہ اچھے دن آئیں گے. تو بس وہ احتیاطاً میں نہیں آیا بس، اور کوئی ایسی بات نہیں. راز فخری صاحب، آپ پنجابی کی طرف آ جائیں تو پنجابی میں ماں کے حوالے سے کوئی چیز ہمیں پیش کریں، کوئی سنائیں. جی میں تر گئی دیس تو کیڑے مائیں، یہ بھی میں ذرا نسبتاً نئی چیزیں سنا رہا. جنہ گھراں وچ ماں نہیں ہوندی تو بہت دفعہ آپ نے سنی. تر گئی دیس تو کیڑے مائیں، سنجے ہو گئے بیڑے مائیں. تر گئی دیس تو کیڑے مائیں، سنجے ہو گئے ویڑے مائیں. مڑ نہ لبا مٹھا پانی، لکھاں خوہ میں گیڑے
واہ واہ نہ واہ لبا میٹھا پانی واہ واہ ਲੱਖਾਂ ਖੂਹ ਮੈਂ ਗੇੜੇ ਮਾਏ آہا کیا بات ہے. ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਹੁੰਦਿਆਂ آہا ਦਮ ਭਰਦੇ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਮਾਏ واہ 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 ਕਿੱਥੇ واہ ਨੇ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਹੁੰਦਿਆਂ دم ਦਮ ਭਰਦੇ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਮਾਏ ਚੁੱਪ ਜਿਹੀ ਲੱਗ ਗਈ ਸਾਰੇ ਘਰ ਨੂੰ آہا آہا. ਕੌਣ ਕਹਾਣੀ ਛੇੜੇ ਮਾਏ واہ 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 ਜਿਹੀ ਲੱਗ ਗਈ ਸਾਰੇ ਘਰ ਨੂੰ کون ਕੌਣ ਕਹਾਣੀ ਛੇੜੇ ਮਾਏ واہ واہ ਤੇ ਬਲਦਾ ਸੂਰਜ ਚੁੱਪ ਜਿਹੀ ਲੱਗ ਗਈ ਸਾਰੇ ਘਰ ਨੂੰ آہا ਕੌਣ ਕਹਾਣੀ ਛੇੜੇ ਮਾਏ واہ واہ ਬਲਦਾ ਸੂਰਜ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ آہا ਜਾਦੀ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਨੇੜੇ ਮਾਏ واہ 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 ਬਲਦਾ ਸੂਰਜ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ آہا ਜਾਦੀ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਨੇੜੇ ਮਾਏ آہا ਤੇ ਟੁੱਟ ਗਈ ਸਦਰਾਂ ਵਾਲੀ ਬੰਜਲੀ ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ ਖੇੜੇ ਮਾਏ واہ 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 ਟੁੱਟ ਗਈ ਸਦਰਾਂ ਵਾਲੀ ਬੰਜਲੀ چار ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ ਖੇੜੇ ਮਾਏ ਤੇ ਭੱਜ ਗਈ ਲੱਸੀ ਵਾਲੀ ਚਾਟੀ آہا ਖੁਰ ਗਏ ਮੱਖਣ ਪੇੜੇ ਮਾਏ واہ 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 ਭੱਜ ਗਈ ਲੱਸੀ ਵਾਲੀ ਚਾਟੀ واہ واہ ਖੁਰ ਗਏ ਮੱਖਣ ਪੇੜੇ ਮਾਏ ਤੇ ਜੂ ਜੂ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦਾ ਜਾਵਾਂ آہا ਵੱਧਦੇ ਜਾਨ ਬਖੇੜੇ ਮਾਏ واہ 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 ਤੇ ਰੋ ਰੋ ਕਫਰੀ ਚੱਲਾ ਹੋਇਆ ਕੌਣ ਸੁਨੇਗਾ ਝੇੜੇ ਮਾਏ واہ 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 الحمدللہ. ایک تو جو بڑی خوشی کی بات ہے کہ ہم تینوں لائل پور سے تعلق رکھنے والے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ آپ مانچسٹر میں بیٹھے ہوئے ہیں، ذات فخری صاحب لاہور میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور میں اپنی ہب جو ہے لائل پور میں بیٹھا ہوا ہوں. آج جو غزل ہمارے پاکستان میں ہو رہی ہے، آپ اس سے مطمئن ہیں؟ آپ کے آنے سے پہلے اس پہ میں نے بات کی تھی، اور جی. میں وہ ساری بات تو آپ جب پورا انٹرویو سنیں گے تو آپ سن لیں گے، لیکن میں اس جی. میں جو نچوڑ تھا کہ میں نے یہ کہا تھا کہ میں نے پہلے بھی کبھی کہا تھا کہ یہ صدی بھی غزل کی صدی ہے، اور میں اس غزل سے بہت مطمئن ہوں. نئے لڑکے اس سفر کو لے کے آگے بڑھ رہے ہیں، اور مجھے خوشی ہے کہ اپنی اپنی شناختوں کا علم اٹھا کے ہر شاعر بہت خوبصورت غزل کہہ رہا ہے. میں نے بس ایک مشورہ دیا تھا کہ میں نئے لکھنے والوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ اپنی اپنی شناخت، اپنی ڈکشن، اپنا لب و لہجہ، اپنا چھاپا الگ سے بنائیں. پتہ چلے کہ یہ غزل شہزاد بیگ کی ہے، یہ غزل صابر رضا کی ہے، تو اس طرح ایک اور بھی خوبصورتی پیدا ہو جاتی ہے، اور پھر آپ ابھر کر سامنے بھی آتے. تو ماشاءاللہ انشاءاللہ بڑی اچھی غزل ہو رہی ہے. بہت سے نام ہیں اچھی غزلیں کہنے والے، لیکن اگر وہ نام لیے جائیں تو پھر ذرا نہیں وہ سب کے نام لے نہیں میں سکتا، ٹھیک ہے نا. اس طرح کہہ دیتا ہوں کہ نئے لکھنے والوں میں یا ہماری نسل سے شروع ہونے، اپنا عباس تابج سے لے کے شہزاد بیگ تک سب اچھی غزلیں کہہ رہے ہیں. اچھا ظاہر فخری صاحب یہ بتائیے گا کہ وہ آپ پنجابی شاعری بھی کرتے ہیں، اردو بھی کرتے ہیں، نعت بھی لکھتے ہیں، مزاح بھی لکھتے ہیں، تو مزاح کی طرف آتے ہیں. آپ کے انداز میں اور آپ کی باتوں میں ایک مزاح کا پہلو تو ہمیشہ ہی نظر آتا ہے. یہ اپنی مٹی کا بھی اثر ہے. خیر جگت سے تو ہم باز نہیں آ سکتے، تو آپ کو مزاحیہ شاعری سنائیں. جی میں جی ارشاد. نہ کھاتا اگر میں تو تکرار کیا تھی، یہ حضرت اقبال کی زمین میں ہے. اچھا جی. نہ کھاتا اگر میں تو تکرار کیا تھی، مگر کچھ پکاتے ہوئے یار کیا تھی. کیا ہم کو کھاتا اگر میں تو تکرار کیا تھی، مگر کچھ پکاتے ہوئے یار کیا تھی. واہ واہ. کیا ہم کو برباد میک اپ نے تیرے، خطا اس میں بندے کی سرکار کیا تھی. واہ واہ واہ. اور میاں بی بی، خطا اس میں بندے کی سرکار کیا تھی. میاں بی بی میں تھی اگر کوئی ان بن، تو پھر گھر میں
بچوں کی بھرمار کیا تھی، واہ 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 واہ، میاں بیوی میں تھی اگر کوئی انبن تو پھر گھر میں بچوں کی بھرمار کیا تھی، تو پھر گھر میں بچوں کی بھرمار کیا تھی، ستاروں سے آگے چھلانگیں تھی اپنی، پڑوسن کی چھوٹی سی دیوار کیا تھی، ستاروں سے آگے واہ واہ واہ، ستاروں سے آگے چھلانگیں تھی اپنی، پڑوسن کی چھوٹی سی دیوار کیا تھی، واہ واہ، جہازوں پہ آئی تھی بارات اس کی، واہ واہ، وہاں تیری ڈنکی سی یہ کار کیا تھی، واہ واہ، نہیں وہاں تیری ڈنکی سی یہ کار کیا تھی، واہ واہ، نہیں تھی رقابت کی گرو سیاہی واہ، تو پھر اس کے چہرے پہ پھٹکار کیا کیا تھی، تھی، واہ تو واہ، پھر اس کے چہرے پہ پھٹکار کیا تھی۔ اور یہ شعر ڈاکٹر انعام کے نام ہے کہ چڑی ناک میں جب تو فخری نہ پوچھو، وہ چھینکوں کا طوفان تھا نسوار کیا تھی۔ واہ 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 واہ، بہت اچھی باتیں ہوئی ہماری آپس میں۔ اور فخری صاحب کیا یادیں ہیں جب ڈاکٹر انعام الحق جاوید صاحب رات کو 1:30 بجے کے قریب پیاز کو بریک کر کے تھوڑا ادرک اور تھوڑا لہسن، اور پھر اس کے بعد وہ کہتے تھے کہ یہ آپ کھانا وغیرہ تیار ہوتا تھا، کبھی آگا کبھی آپ، اور کھانا اگر یہ آپ کہہ رہے ہیں کرونا میں ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں کہ تھوم کھائیں، ہاں جی، تو وہ ڈاکٹر انعام صاحب چونکہ ڈاکٹر ہیں تو وہ اس دور میں کہتے تھے کہ تھوم کھائیں۔ آج سے 20 سال پہلے انہوں نے ہمیں تھوم پہ لگایا تھا، جی جی جی، گارلک جسے آپ کہتے ہیں، گارلک، ہاں تو وہ اس وقت ماشاءاللہ ان کی تحقیق اس وقت تھی ڈاکٹر صاحب کی کہ تھوم کھانا بہت اچھی چیز، جی جی، تو اچھا شاعر اچھا ڈاکٹر وقت سے پہلے بتا دیتا ہے ہاں کہ کیا کھانا جی، بصیرت جان نظریاتی بصیرت موجود ہوتی ہے اس کے ذہن میں، تو وہ بصیرت تو آپ کے پروگراموں میں ہمارے دوست ڈاکٹر امجد پرویز بھی تو آتے رہے ہیں۔ ہاں، نہیں، امجد پرویز صاحب تو پورے فنکار تھے اور ان سے بڑا شکوہ ہوتا تھا۔ اور منصور افاق کا کیا حال ہے، اور وہ اپنا باسر کاظمی اور آپ کے باقی دوست سب ٹھیک ہیں؟ سبھی دوست اب موجود ہیں ماشاءاللہ، سب خیریت۔ ڈاکٹر عاصم ہوا کرتے تھے، کیا اچھا دور تھا۔ ڈاکٹر عاصم واسطے نا اب آج کل دبئی میں ہیں، پہلے وہ ہاں جی، وہ دبئی چلے گئے، ہاں پہلے وہ چلے بڑی گئے، اچھی غزل کہتے ہیں بہت وہ۔ اچھی، انور صاحب کا میزبانی کے لطف ہم نے ہاں جی، اٹھائے، چودھری انور آپ کی محبتیں، آپ کے بھائیوں کی، دوستوں کی، جی جی، لالا جی کی، سب کی بابت ہمارے بہت پیارے چھوٹے تو بھائی، خاص طور پہ ہوتا اور وہ لیورپول والے چودھری انور اپنا صاحب، انور صاحب، ہاں جی، چودھری انور صاحب، چودھری سب انور کو صاحب سے سلام ماشاءاللہ، کہیے گا، ہاں میں کو سب کو محبت۔ آپ کا سلام پہنچا دوں گا۔ اور کوئی ایک اگر ٹائم ہے تو آخر میں ایک غزل میں کرنٹ افیئر پہ میرا دل کر رہا ہے۔ ہاں چلیں پھر وہ میسج میں آپ کا جو آنے والے نسل ہے جو شاعری کر رہی ہے، ہاں وہ میسج تو بس یہی ہے کہ نہیں، آپ غزل سنا لیجیے نا، اس کے بعد ذرا ذہن میں رکھیں کہ ہم نے اس کے بعد آپ نے سیدھا میسج پہ چلے جانا ہے کہ چلے یہ جو حالات اب ہوئے ہیں، یہ دیکھیں کیسے آنن فانن سب کچھ بدل گیا ہے، جی جی، اور یہ اس کی کوئی پوری پلاننگ نہیں ہوئی، بس قدرت کی طرف سے ایک ایسی وبا آئی ہے کہ جس نے ساری دنیا کا کلچر ہی بدل دیا، تو ہمیں ہر لمحے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ زندگی میں زندگی نشیب و فراز ہے، یہ دن بھی گزر جائیں گے، توبہ سے، دین سے، لگاؤ سے، محبتوں سے، دعاؤں سے اللہ میاں معاف کر دے گا اپنے بندوں کو، لیکن ہمیں سمجھنا چاہیے کہ زندگی انہی چیزوں سے عبارت ہے، ہمیشہ ایک جیسے دن نہیں رہتے۔ دل میں غم سمونے میں دیر کتنی لگتی ہے، دل میں غم سمونے میں دیر کتنی لگتی ہے، آنکھ کو بھگونے میں دیر کتنی لگتی ہے۔ واہ واہ واہ، دل میں غم سمونے میں دیر کتنی لگتی ہے، آنکھ کو بھگونے میں دیر کتنی لگتی ہے، واہ واہ، زندگی کے ساحل پر وقت کے سونامی کو
वाह बस्तियां डुबोने में देर देर कितनी, कितनी। वाह 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 वाह, जिंदगी के साहिल पर, शहजाद बेग सुन रहे हैं? जी जी जिंदगी के साहिल पर वक्त के सुनामी को बस्तियां डुबोने में देर कितनी लगती है। वाह वाह काश हुक्मरानों की, काश बादशाहों की वाह, ये समझ में आ जाए, हाँ, तख्तो ताज खोने में देर देर कितनी कितनी लगती लगती है। वाह 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 वाह, काश हुक्मरानों की ये वाह वाह, समझ में आ जाए, तख्तो ताज खोने में देर कितनी लगती है। उम्र बीत जाती है इज्जतें बनाने में, हाँ, क्या बात, बेवकार होने में देर, देर कितनी लगती है। वाह 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 वाह, उम्र वाह वाह, बीत जाती है हाँ, इज्जतें बनाने में, बेवकार होने में देर कितनी लगती है। वाह, दाग हो नदामत का हाँ, या कोई पशेमानी, हाँ, आंसुओं से धोने में देर कितनी, देर कितनी। वाह 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 दाग हो नदामत का वाह वाह या कोई पशेमानी, वाह वाह आंसुओं से धोने में देर कितनी लगती है। वाह, मसलहत की नींदों पर, मसलहत की नींदों पर फखरी लाख पहरे हूँ, वाह वाह, पर जमीर सोने में देर देर कितनी लगती है। वाह वाह वाह, बहुत मोहब्बत। माशाल्लाह। से 30 साल पहले, 35 साल पहले आपने जो लिखा है, जो आपकी हिजरतों के विरसे किताब थी, जिसकी तकरीबन रूनुमाई मुझे याद है, हम इकट्ठे गए थे, और जनाब कौसर अली साहब मेरी कार में थे, हम 2 गाड़ियों में थे, आप दूसरी गाड़ी में थे, आपके साथ शायद वो हफीज तायब साहब तशरीफ फरमा थे, और रियाज मजीद मेरे साथ थे, और अंजम और नजर जावेद मरहूम, और तो वो उसमें से कोई गजल सुनाए आप, कोई याद है? दरख्तों पर हाँ, मैंने पूरा इस पे कॉलम लिखा हुआ है, वो जो सफरनामा था ना, वो वैसे तो उस दौर में बहुत बड़ी इनकलाबी शायरी भी की, इसी जमीन पे जो में हिसाब आएगा, हर एक ईंट का पत्थर जवाब आएगा। जी जी, फिर वो गजलें थी अपना, वो एक नहीं हम पे कई वार करेगा, हर बार नए लश्करी तैयार, ये हिजरतों के विरसे की जो आपको गजल बहुत पसंद थी उन दिनों। हाँ, दरख्तों पर परिंदों के बसेरे और कुछ दिन हैं, वाह वाह, दरख्तों पर परिंदों के बसेरे और कुछ दिन हैं, तेरी बस्ती की ये आबाद तेरे और कुछ दिन। ये लम्हे फिर किसी दश्ते बला में याद आएंगे, ये लम्हे फिर किसी दश्ते बला में याद आएंगे, ये तेरा प्यार और बाहों के घेरे और कुछ दिन हैं। वाह वाह, रुकेगी करियाए जामे ये पहम बारिशे गिरिया, पूरी यादों के ये बादल गनेरे और कुछ दिन हैं। की अजनबी चाहत तुझे सब कुछ भुला देगी, मेरी जान अब तेरी गलियों के फेरे और कुछ दिन हैं। वाह वाह, फिर उसके बाद जलते रास्तों पर पांव धरना है, ये गहरे पुरसकून ठंडे अंधेरे और कुछ दिन हैं। वाह वाह वाह, फिर उसके बाद जलते रास्तों पर पांव धरना है, ये गहरे पुरसकून ठंडे अंधेरे और कुछ दिन हैं, ये गहरे पुरसकून ये लम्हे फिर किसी दश्ते बला में याद आए, मुलाकातों की ये शामें सवेरे और कुछ दिन हैं। यकीन आता नहीं फखरी जो उसने खत में लिखा है, वाह वाह, जुदाई के ये लम्हे तेरे मेरे और कुछ दिन। वाह 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 वाह, फखरी साहब, इंशाल्लाह फिर आपसे बात भी होती रहेगी, मैं आपको कोशिश करूंगा। मुलाकातों की शामें और सवेरे और नहीं, वो इंशाल्लाह ये मुलाकातें भी अल्लाह ताला हमें करवाता रहेगा, और जैसा कि आपका ही हुक्म है, आपने ही फरमाया है कि इंसान को नाउम्मीद नहीं होना चाहिए, ला तकनतु मिन रहमतिल्लाह। तो कभी
जब जिंदगी में अच्छे दिन मौका आएंगे इंशाल्लाह। हाँ तो फिर मैं आपको कोशिश करूंगा कि अच्छा एक आखिरी सवाल है कि आपने ये ड्रामे लिखे भी हैं और आपका एक ड्रामा जो महबूब के नाम से बहुत मशहूर भी हुआ था, जी उसके महबूब। बाद आप ड्रामे की तरफ वापस आ रहे हैं, जो प्लान है, या क्या आजकल क्या मूड है आपका? बस आजकल कुछ जहन दोबारा बन रहा है। असल में जब ड्रामा लिख रहा था मैं, तो उन दिनों फिर मुशायरों का इतना आ गया ना एक सैलाब ही, जी जी कि मुझे टाइम ही नहीं मिला। फिर वो कभी कहीं तो कभी कहीं, तो फिर वो पीछे ही रह गया कहीं कारवां। कुछ जो जिनके लिए लिख रहा था वो आबद अली, वो इस दुनिया में न रहे, कुछ और मसाइल हुए। तो ड्रामा वैसे भी अब कई शक्लें इख्तियार कर चुका है। हम लोग जरा एक और पस मंजर में लिखने वाले थे। जी तो जी। इंशाल्लाह अब कुछ ज़हन दोबारा बन रहा है। उम्मीद है वैसे कि जो नए ड्रामे पाकिस्तान में आए हैं उसमें काफी उसको हम जिद्दत कह लें या उसमें ये है, लेकिन ये है कि माहौल के मुताबिक नहीं, ड्रामा इस वक्त ज़वाल पजीर है। ड्रामा इस वक्त ज़वाल पाकिस्तानी ड्रामा कह सकते हैं, लेकिन एक ड्रामा जो है से पूछना चाहता हूँ कि मैंने जो पाकिस्तान की ये 5-6 दहाइयों में देखा है, एक जो ड्रामा नगार है वो अपनी शनाख्त के लिए शायरी का सहारा लेता है, लेकिन आपका जब नाम पूरी दुनिया में रोज़े रोशन की तरह यहाँ है, तो आप ये शायरी छोड़कर ड्रामे की तरफ गए, इसकी कोई खास वजह है? नहीं, मैं ज्यादा नहीं, मैंने बस मेरे पे तो आपको पता है शहजाद, मैं अक्सर कहा करता हूँ कि मेरे पे मौसम ही उतरते हैं। कभी मैं नात लिखने लग जाता हूँ, कभी पंजाबी। आजकल मैं मजाक बिल्कुल नहीं लिख रहा, हालांकि कितनी फुर्सत है। आजकल मैं फिर नातें लिख रहा हूँ, संजीदा चीजें ज्यादा कर रहा हूँ। तो गजलें, इसी तरह कभी ड्रामा, कभी दिल करता है। फिर एक दौर में कॉलम लिखने शुरू कर दिए। ये बस मेरा एक है, मेरा रुझान एक चीज पे टिकता नहीं है। लेकिन बाहर कैफ जिस चीज की मुझे खुशी है कि गजल और नात ये मेरी साथ साथ चलती है। ये संजीदा काम है, अच्छे काम है, तो अल्लाह मियाँ इसमें बरकत दे। तो ये इसी तरह मैं कोई खास वजह से नहीं लिखता। नातिया किताब भी को मसला शूट पर आ रही है? इनके पहले भी नातिया जी मेरी मोहम्मद मोहम्मद, हाँ, तो पहले छप चुकी है, और अब इंशाल्लाह एक और किताब ये कोरोना के बाद इंशाल्लाह। आमीन आमीन। हाँ तो ज़ाहिद फखरी साहब, इसके साथ ही कोई फाइनल आप लाइन बोल दें नए लिखने वालों के लिए, परदेशियों के लिए, आप क्या कह रहे बस सारे माशाल्लाह परदेशियों के लिए भी मैंने कितना लिखा। हैं? चेहरे पे अपना दस्ते करम फेरती हुई, मारो पड़ी है गाल मेरे चूमती हुई, अब कितने दिन रहोगे मेरे पास। चले परदेशियों के लिए पैगाम दे देते। जी जी। अब कितने दिन रहोगे मेरे पास तुम यहाँ, थकती नहीं वो मुझसे यही पूछती हुई, वाह, बेचैन है वो कैसे मेरे चैन के लिए, आते हुए दिनों का सफर सोचती हुई, वाह वाह, रहती हाँ बेचैन है वो कैसे मेरे चैन के लिए, आते हुए दिनों का सफर सोचती हुई, वाह वाह, कहती है कैसे कटती है परदेश में तेरी, आंखों से अपने अचके रवां पूछती हुई, वाह वाह, रहती है जागती वो मेरी नींद के लिए, बच्चों को मुझसे दूर परे रोकती हुई, वाह वाह, रहती है जागती वो मेरी नींद के लिए, बच्चों को मुझसे दूर परे रोकती हुई, हर बार पूछती है कि किस काम पे हो तुम, वाह वाह, फखरी वो सख्त हाथ मेरे देखती हुई, वाह 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 वाह। ये नज़्म मैंने अपने दोस्त इकबाल नवीद की वालदा और उसकी मोहब्बत को देख के की थी। इकबाल नवीद को मैं बाहर छोड़ने वालों को एयरपोर्ट तक मैं ही आया था, और उसकी वालदा को देख, और फिर वो जब आता था तो उसकी अम्मी की मोहब्बतें देखकर ये नज़्म हुई थी। इकबाल नवीद को भी मेरा सलाम कहिएगा, बहुत प्यारा दोस्त था। तो आखिर में नई नस्ल को ये पैगाम है कि अपने रूट्स से मोहब्बत, पाकिस्तान से मोहब्बत, अच्छे दिन आएंगे इंशाल्लाह, नाउम्मीद नहीं होना। इंशाल्लाह पाकिस्तान दुनिया में अपना वो मकाम हासिल करेगा जिसका ख्वाब हज़रत कायद-ए-आज़म ने देखा था।
اور لکھنے والے اچھا پازیٹیو سچی غزل لکھیں، سچے شعر لکھیں. غزل تو واردات ہی اپنی ہے، اپنے دل کی واردات. تو انشاءاللہ بہت اچھے دن آنے والے. گھبرانا نہیں ہے، جیسے ہمارے قائد کہتے ہیں، گھبرانا نہیں. انشاءاللہ فاروق جناب وضاحت فخری صاحب، میں ناظرین کی طرف سے اردو ٹائم ٹی وی کی جانب سے میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے وقت نکالا ہمارے لیے، اور شہزاد بیگ صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے میرا ساتھ دیا، کیونکہ اتنے بڑے آدمی سے سوالات کرنے کے لیے میں شاید اکیلا نہ ہوتا، کافی نہ ہوتا. میں بھی تو محدود ہوں، میرا علم بھی میں آپ تو پائی ہے. اور شہزاد بیگ صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. تو اس کے ساتھ ہی آپ سب کی مہربانی کہ آپ تشریف لائے. اللہ حافظ. اللہ